اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بڑے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لے، ایسا کرے جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے پہلے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو، تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے۔ یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے اور وہ سب سے بہتر ہوگا۔ حکم دینے والا ہے، تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے معلوم کر لے جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے تو عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ یوسف نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہو تو ان کے باپ نے فرمایا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھ کو سمجھ نہ سکو۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہو۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک
اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں نااتفاقی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والے نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھے، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔